وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ تلوار اس کے حصے میں آئے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، کیا حال چال؟ آج میں بات کرنے والا ہوں ٹیپو سلطان کی تلوار کے بارے میں۔ سب کو پتہ ہے 143 کروڑ میں بکی۔ کیا آپ کو پتہ ہے اس کا نام کیا تھا؟ جی ہاں، اس کا سلیخا نام تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹیپو سلطان کی تلوار جنرل ڈیوڈ بیئرڈ کو بھیٹ کی تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ نہ صرف ٹیپو سلطان کی تلوار سے جڑی ہوئی پوسٹ پڑھتے ہوں گے، بلکہ اس سے ریلیٹڈ وائرل ہونے والے فوٹوز اور ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، اور ان ساری چرچاؤں کی وجہ ہے ٹیپو سلطان کی تلوار کی وہ نیلامی کہ جو دراصل ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہماری دنیا کے ایک مشہور اور ایتہاسک شہر یعنی کہ لندن میں کی گئی ہے۔ اس نیلامی میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے امیر سے امیر لوگوں نے حصہ لیا، اور اس نیلامی میں کافی کمپٹیشن بھی دیکھنے کو ملا۔ ایک سے بڑھ کر ایک انسان نے بولی لگائی، اور ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ یہ تلوار اس کے حصے میں آئے۔ مگر دوستو، آخر میں جس جگہ پر جا کر اس تلوار کی بولی رکی، اس نے پوری دنیا کو ہی حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ جو انسان اس کو خریدنے میں کامیاب ہوا ہے وہ دراصل اس کو 143 کروڑ یعنی کہ 1 ارب 43 کروڑ میں خرید رہا ہے۔ یہ قیمت کتنی زیادہ ہے اس چیز کا اندازہ صرف اور صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہ تو بھارت کی کوئی ایتہاسک چیز اتنی زیادہ مہنگی بک سکی ہے، اور نہ ہی دنیا میں پائی جانے والی کوئی دوسری مسلمانوں کی یعنی کہ اسلامک چیز اتنی زیادہ مہنگی بک سکی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ایکسپرٹس دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنی قیمت میں اس تلوار کو بیچا گیا ہے، اتنی قیمت میں ہمارے دیش میں پائے جانے والی جو وندے بھارت ٹرین ہے وہ ایک بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ مگر دوستو، اب آخر میں سوال یہی ہے کہ آخر شیر میسور ٹیپو سلطان کی اس تلوار میں ایسا ہے کیا؟ آخر اس میں ایسی کیا خاص چیز ہے کہ جو اس تلوار کو اتنا زیادہ قیمتی بناتی ہے، اور جس کو کوئی بھی انسان لینے کے لیے سارا مال و دولت دینے کے لیے تیار رہتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر اس تلوار میں ایسا کیا راز ہے، یا پھر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بارے میں یہ تک دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تلوار بیڈ لک ہے، یعنی جس کے پاس بھی ہوتی ہے اس کو پوری طرح سے برباد کر دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آخر کیا وجہ تھی کہ سن 2004 کے قریب میں اس تلوار کو خریدنے والے وجے مالیہ نے 2016 اور 17 کے قریب میں اس تلوار کو بڑی ہڑبڑی میں اور بڑی تیزی کے ساتھ واپس کر دیا تھا؟ تو چلیے اب اپنے ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، ویسے تو آپ لوگ ٹیپو سلطان کے بارے میں پہلے ہی کافی کچھ جانتے ہی ہیں، مگر پھر بھی آسان لفظوں میں بس اتنا سمجھیے کہ ٹیپو سلطان ہمارے دیش کے فرسٹ فریڈم فائٹر تھے، یعنی بھارت کے اتہاس کے پہلے ایسے شاسک تھے کہ جو انگریزوں کے نہ صرف ناپاک ارادوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تھے، بلکہ اپنی آخری سانس تک ان سے مقابلہ بھی کرتے رہے تھے۔ ان کو الگ الگ جنگوں میں کئی بار مات دی، جس کی وجہ سے جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے تب تک انگریز اپنا خواب پورا نہ کر سکے۔ مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب انگریز یہ بات سمجھ گئے کہ ٹیپو سلطان کو میدان میں ہرانا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی دوسری اسٹریٹجی بنانا بھی شروع کر دی تھی، اور آخرکار وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف بھارت کی بہت ساری سلطنتوں کو اپنے ساتھ ملایا، بلکہ خود ٹیپو سلطان کے ہی محل میں رہنے والے میر صادق جیسے ان کے وزیروں کو بھی خرید لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1799 میں آخرکار ٹیپو سلطان اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی انگریزوں کے لیے اب بھارت پر چڑھائی کرنے کا راستہ بھی صاف ہو گیا۔ ٹیپو سلطان بھارت اور انگریزوں کے بیچ کس بڑی اور موٹی دیوار کا کام کر رہے تھے، اس چیز کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے فوراً بعد پورے ہی لندن میں خوشیاں منائی گئی تھیں۔ فی الحال دوستو، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کی ساری قیمتی چیزوں اور مال و دولت کو بھی لوٹ لیا تھا۔ جو بہت سارا مال و دولت اور قیمتی چیز لوٹی گئی تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ تلوار بھی تھی۔ یہ دراصل ایک ایسی تلوار تھی کہ جس سے ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں نہ صرف بے شمار جنگیں لڑی تھیں، بلکہ اس تلوار کی مدد سے فتح بھی حاصل کی تھی۔ زیادہ تر وقت یہ تلوار ٹیپو سلطان کے پاس ہی رہا کرتی تھی، مگر جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد انگریزوں کو یہ تلوار انگریزوں کے ہی مطابق ان کے بیڈ روم کے اندر ملی تھی۔ یہ دراصل ایک ایسی تلوار ہے کہ جس کو ٹیپو سلطان کے لیے اس دور میں مغل کاریگروں نے تیار کیا تھا۔ ویسے تو اس تلوار کو جرمنی کے اسپیشل بلیڈ سے تیار کیا گیا تھا، مگر اس تلوار کا جو ہینڈل ہے، یعنی وہ جگہ کہ جس سے کسی بھی ہتھیار یا تلوار کو پکڑا جاتا ہے، وہ دراصل سونے سے بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ سونے کی تلوار کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ اس تلوار کی جو سب سے خاص اور سب سے اٹریکٹیو چیز ہے وہ دراصل اس تلوار کا یہ ہینڈل ہی ہے، جو نہ صرف سونے سے بنا ہوا ہے بلکہ اس کے اوپر ہر طرف لکھائی ہی لکھائی نظر آتی ہے۔ یہ ساری لکھائی عربک میں ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس تلوار کے اوپر کوئی عام چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر تو دینی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ اس ہینڈل کو دونوں طرف سے گھما کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اوپر لگ بھگ 7 بار
اللہ لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے علاوہ ایک سائیڈ میں اللہ کے جو 99 نام ہوتے ہیں اس میں سے یا ناصر ہو یا فتاح ہو یا نصیر ہو یا معین ہو اور یا ظہیر ہو جیسے بھی آپ کو خاص 5 نام اس کے اوپر لکھے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، اس تلوار کے ایک حصے پر بڑے شبدوں میں سیف الحاکم بھی لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حاکم کی تلوار، یعنی کہ شاسک کی تلوار۔ اس تلوار پر عربی میں 2 دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیشہ انہیں کامیاب کرے۔ آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ جس تلوار کی اب اتنی زیادہ بڑی بولی لگائی گئی ہے، یہ تلوار دراصل سن 2004 میں پہلے وجے مالیہ نے بھی خریدی تھی۔ اس دور میں وجے مالیہ نے اس تلوار کو لگ بھگ 1.5 کروڑ کے قریب قیمت میں ہی خریدا تھا، مگر پھر بعد میں اچانک سے سن 2015 اور 16 کے قریب میں یہ تلوار وجے مالیہ کے پاس سے غائب ہو گئی تھی، مگر بعد میں وجے مالیہ نے کورٹ میں یہ بتایا تھا کہ دراصل یہ تلوار بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ تلوار تو اس کی پوری فیملی کے لیے بیڈ لک لے کر آئی تھی۔ جب سے اس میں بیڑ لگ ہوتی تو 143 کروڑ کی نہ بکتی۔ اب اس کا ٹائم ہی خراب چل رہا تھا بیچارے کا، تو وہ پیسے لے کے بھاگ گیا انڈیا سے۔ سارے انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں یار، ایسے کوئی نیرو مودی ہو گیا، کوئی یہ ہو۔ مان لیا کا بیڈ لک چل رہا تھا، تلوار بیڈ لک نہیں تھی، اگر بیڈ لک ہوتی تو 143 کروڑ کی کیسے بکتی۔ خیر، ووڈ اسٹیل سے بنی تلوار اور اس کا ہینڈل سونے کا ہے، جس کی وجہ سے سونے کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی تلوار جو ٹیپو سلطان نے اٹھائی تھی اور پہلا میزائل بھی اسی نے بنایا تھا انگریزوں کے خلاف، جب تلوار میں لکڑی اور موم کا استعمال کر کے یوز کیا تھا تو انگریز اس کو بھی لے کے گئے۔ اور ایون ٹیپو سلطان جب ان کی وفات ہوئی تو لندن میں جشن منایا گیا۔ آج انہی کو لوگ غدار بتاتے ہیں۔ جی، یہ صرف دیش کو توڑنے کی سازش ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔